السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کا آخری سبق۔ اس کا کچھ حصہ ہم پچھلے اسباق میں ادا کر چکے ہیں، تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ دیکھیں، وَأَشْهِدُوا، ساتھ ساتھ ہم اس آیت مبارکہ کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ وَأَشْهِدُوا، یہاں پر واو ساکن ہے، یہ واو مدہ ہے۔ اب اس واو ساکن کے واو مدہ ہونے کی پہچان کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب واو ساکن ہو اور اس کا پیچھے والا حرف جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہو، یعنی کہ پیچھے والے حرف کی حرکت پیش آ رہی ہو، تو وہ واو ساکن واو مدہ کہلاتا ہے، اور واو مدہ کو کھنچاؤ سے پڑھا جاتا ہے، اور اس کھنچاؤ کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم نے کھنچاؤ دینا ہے، ساتھ میں اس کے اوپر یہاں چھوٹی مد آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو مزید کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وَأَشْهِدُوا اِذَا، ذال بالکل نرم حروف میں سے ہے، اس کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز نہ ہو، کسی قسم کی سختی نہ ہو۔ اب ذال ز، ان دونوں کی آوازیں باہم ملتی ہیں، تو ان کے درمیان خوب فرق کر کے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اِذَا تَبَايَعْتُمْ، تَبَايَعْتُمْ، عین حلقیہ حروف میں سے ہے، اور یہاں پر جو یہ وقف کی علامت نظر آ رہی ہے صاد، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یعنی کہ ایسا وقف جہاں پر ٹھہراؤ ہے تو نہیں، لیکن اگر کوئی ٹھہر جائے کسی وجہ سے تو اس کے لیے رخصت ہے۔ آگے دیکھیں، وَلَا يُضَارَّ، غوت پر اور موٹے حروف میں سے ہے، اس کے بعد آنے والی جو یہ الف ہے اس کے اوپر بڑی مد ہے، اور بڑی مد کو کھنچاؤ سے پڑھا جاتا ہے، اور اس کھنچاؤ کی مقدار کم از کم 3 الف کے برابر ہے، یعنی کہ کم از کم 3 الف کے برابر اس کو کھینچا جائے، اس سے کم نہ ہو، اس سے زیادہ کھنچاؤ دیا جا سکتا ہے۔ اور غو جو ہے یہ مشدد ہے، تو اس کو ہم نے پریشر کے ساتھ ادا کرنا ہے، کیونکہ جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ 2 دفعہ ادا کیا جاتا ہے، ایک دفعہ پیچھے کے حرف کے ساتھ ملاتے ہوئے اور دوسری دفعہ اکیلا۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ، یہاں پر دیکھیں با کی تنوین ہے اور اس کے بعد واو ہے، تو جہاں پر بھی تنوین کے بعد 4 حروف یا واو میم نون، ان چاروں حروف میں سے کوئی حرف تنوین کے بعد آتا ہے تو اس پر ادغام بالغنہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ غنہ کو ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کو ہم پڑھیں کاتبن، یہ غلط ہوگا، اس کے ساتھ ہم نے غنہ کو ملانا ہے، کاتبن ولا شہید۔ دوبارہ دیکھیں، کاتبن ولا شہید۔ اب یہاں پر یا ساکن ہے، یہ یا ساکن یا مدہ ہے، کیونکہ اس کے پیچھے والا حرف جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہے، تو یا ساکن کا پچھلا حرف جب اس کی حرکت زیر ہو تو وہ یا ساکن یا مدہ کہلاتی ہے، تو اس کو ہم کھنچاؤ دیں گے 1 الف کے برابر، اور آخر میں جو یہ دال آ رہی ہے یہ حروف قلقلہ کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، اس کو ہلا کر ادا کرنا ہے، اور یہاں پر وقف کی علامت ہے وقف مطلق کی، تو اس کی وجہ سے اس پر ہم نے وقف بھی کرنا ہے۔ تو اس کو اگر ہم پڑھیں شہید، دال کو روک کر پڑھیں گے، یعنی وقف تو کریں گے لیکن اس پر قلقلہ نہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس کو ہم پڑھیں گے شہید، ٹھیک ہے؟ دال کو ہلاتے ہوئے چھوڑنا ہے۔ آگے دیکھیں، وَإِن تَفْعَلُوا، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا کا حرف ہے، تو اس نون ساکن پر اخفا کریں گے،
وَإِن تَفْعَلُوا، آگے دیکھیں فَإِنَّهُ، مشدد نون ہے، مشدد نون پر غنہ کیا جاتا ہے تو اس پر ہم غنہ کریں گے فَإِنَّهُ، اس ہاں کو ہم نے کھنچاؤ کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ اس کے اوپر الٹی پیش ہے، اور الٹی پیش عام پیش کے مقابلے میں لمبی ادا کی جاتی ہے۔ آگے دیکھیں فُسُوقٌ بِكُمْ، یہاں پر قوف کی تنوین ہے اور اس کے بعد با آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں جو تنوین ہے یہ میم سے بدل جائے گی، یعنی کہ اس صورت میں تنوین کی آواز نہیں ہوگی بلکہ تنوین کی جگہ پر میم پڑھی جائے گی۔ اس کو پڑھتے ہیں فسوقن، تو یہ درست نہیں ہوگا، اس کو پڑھیں گے فسوقن بکم، ٹھیک ہے، اور یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہے لیکن یہاں پیچھے سے ساکن حرف ہے۔ آگے دیکھیں واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، لفظ اللہ کی لام پورا ادا کی ہے کیونکہ اس کے پیچھے والا حرف پیش کے ساتھ ہے، اور لفظ اللہ کی لام کا پیچھے والا حرف پیش کے ساتھ ہو تو اس کو لفظ اللہ کی لام کو پورا ادا کیا جاتا ہے، اور ہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے کیونکہ آگے وقف مطلق کی علامت ہے۔ آگے دیکھیں وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یہاں پر بھی لفظ اللہ کی لام پورا ادا کی ہے کیونکہ پیچھے پیش والا حرف ہے اور اس پر ہم نے وقف کرنا ہے، اس کو پڑھتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، ٹھیک ہے، وقف کے ساتھ اس کو اس طرح پڑھیں گے وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ۔ آگے دیکھیں وَاللَّهُ بِكُلِّ، لام مشدد ہے، اس کو دباؤ سے پڑھیں گے بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ، شَيْءٍ، یہاں پر یا ساکن ہے اور ایک یہاں پر یا ساکن آ رہی ہے، اب ان دونوں کے درمیان فرق، یعنی کہ ان دونوں کے درمیان جو یا مدہ ہے وہ یہ والی یا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پیچھے والا حرف جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو ہم نے کھنچاؤ سے پڑھا ہے، اور یہاں پر جو یہ یا ساکن ہے اس کا پیچھے والا حرف زبر کے ساتھ ہے تو یہ یا مدہ نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو کھنچاؤ نہیں دیں گے۔ شیئن علیم، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، دعاؤں کی درخواست۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔